بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ موجودہ نظام نہیں چل پا رہا، موجودہ حکومت مسائل کو حل نہیں کر پا رہی، چاہے وہ معیشت ہو یا امن و امان۔ ابھی آپ نے صورتحال دیکھ لی ہے جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا ہے، اس کے بعد اب یہ بحث ہو رہی ہے، یہ ڈیبیٹ چھڑ چکی ہے کہ کیوں یہ حالات ہیں کہ اس حکومت کے پاس ہر طرح کا تعاون موجود ہے، ہر طرح سے کوئی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے، سارے ادارے انہوں نے کنٹرول کر لیے ہوئے ہیں، ہر جگہ اپنے بندے لگا دیے ہوئے ہیں، جوڈیشری میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا ہوا ہے 26ویں آئین ترمیم کے بعد آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آئین کا برا حال ہو گیا، معیشت تباہ ہو رہی ہے، سیاست تباہ ہو گئی، پارلیمانی سیاست جہاں لوگوں کو اغوا کر کے جس طرح سے ووٹنگ کروائی جاتی ہے۔ ابھی پریزیڈنٹ کی تقریر تھی، وہاں چیفز نہیں آئے، تینوں مسلح افواج کے سربراہان نہیں آئے، وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سفراء تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا کیا صورتحال ہے، جس طرح سے تحریک انصاف نے احتجاج کیا۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ اس چیز کا امکان ہے، پہلے تو یہ خبر چل بھی گئی کہ شاید ملاقات ہوگی، لیکن آگے چل کے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا۔ محمود خان اچکزئی اور اختر بینگل، ان کے بارے میں خبر چلی کہ یہ دونوں لوگ عمران خان سے ملنے جیل جا سکتے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ اب اس وقت جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بلوچستان کے بارے میں، کیونکہ آپ دیکھیے اگر بلوچستان کے معاملات ہم سمجھ جائیں گے، سنبھال لیں گے یا اس کے مسائل کو سمجھیں گے، تو پھر ہی ہم پورے پاکستان کی بات کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں کہا گیا کہ جی جتنی ڈیولپمنٹ بلوچستان میں اب ہوئی ہے کبھی ہوئی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، سرفراز بگٹی کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں ہر طرح کی حمایت حاصل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کہنے کو گورنمنٹ ہے، وفاق کی پوری طرح سے سپورٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر طرح سے۔ پھر آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، لوگوں کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پوری ٹرین کو اغوا کر لیا جائے، مغوی بنا لیا جائے، پھر ایک بھرپور آپریشن کرنا پڑا جس میں دہشت گرد سارے ہلاک ہوئے، بڑی بہادری دکھائی اس میں لوگوں نے۔ ایک پولیس اہلکار کی بھی بات کی جا رہی ہے جو اس میں شہید ہوا، بڑا زبردست وہ کمانڈو تھا اور وہ زخمی ہوا، اس میں اس نے بھرپور مقابلہ کیا دہشت گردوں کا، اس کی خبر آ رہی ہے۔ اس کا ایک بیٹا، 4 بیٹیاں ہیں، بڑا بیٹا ہے 11 سال کا، باقی سب سے چھوٹی بیٹی 8 ماہ کی ہے، یعنی کیسے کیسے لوگوں نے اس میں قربانیاں دی۔ تو یہ کیا حالات ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال میں مسلسل ہر آنے والا سال دہشت گردی بڑھتی میں نظر آ رہی ہے۔ 2024 بدترین سال تھا پچھلے 10 سال میں، پھر 2024 اس سے بھی زیادہ برا جا رہا ہے۔ تو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا مزید اندھیرا ہے؟ کیونکہ جتنا ہم اس سسٹم کو کنٹینیو کریں گے، پچھلے 3 سال کا دیکھ لیا، موجودہ حکومت کا دیکھ لیا، اتنا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو سامنے لایا جائے، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو سامنے لایا جائے، ان کا مینڈیٹ ہوگا، عوام کی ان کے پیچھے طاقت ہوگی، عوام کی سپورٹ ہوگی، پھر معاملات حل ہو سکیں گے۔ تو بلوچستان میں تو یہ چیز ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ بلوچستان کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے۔ ترجیحات حکومت کی بالکل مختلف ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان کی اپروچ دیکھیں، وہ پی ٹی آئی سینٹرک ہے، تحریک انصاف سینٹرک ہے۔ ان کے خلاف نون لیگ کو یہ ٹاسک ملا، وہ یہی بات کرتے رہے کہ جی یہ اس کو قابو کرو، اس نے یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، وہی باتیں کرتے رہے۔ اور یعنی آپ ایک مین سٹریم پارٹی کو، یہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو اور زیادہ دھکیل رہے ہیں، آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں دہشت گردوں کو کہ جی یہ اور وہ ایک ہی ہیں، جن کو کروڑوں ووٹ ملے ان کو، اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ دہشت گردوں کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ ان کو اس طرح سے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں کہ جی جو آپ کی سوچ ہے وہ ہماری سب سے بڑی جماعت کی بھی سوچ ہے، اور اس لیے یہ تو سارے ایک ہیں، یعنی کروڑوں لوگ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب حکومت کے پاس 2 ہی چوائسز ہیں، یا تو وہ یہ سوچے گی کہ ڈبل ڈاؤن، مطلب کہ اور زیادہ ہم جاتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، اور زیادہ ہم ایگریشن دکھاتے ہیں ان کے خلاف، بیانات کچھ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں، اور وہ پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے حالات تو مزید خراب ہوئے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے، بات چیت کے دروازے کھولے جائیں، اور یہ سب جعلی کیسز، جعلی مینڈیٹ، اس کا کوئی راستہ نکالا جائے کہ کس طرح عوام کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے ابھی ایک سپیس یہ ملی ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے بعد اب یہ ہے کہ اگر مل بیٹھا جائے، کوئی آل پارٹیز کانفرنس، اس میں سب بیٹھیں اور کوئی بات چیت ہو سکے، تو حکومت تو ظاہر ہے کہ نہیں چاہے گی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات چیت ہوگی تو حکومت تو کمزور نظر آئے گی اور ان کو اپنا اقتدار ڈولتا نظر آئے گا۔ ان کا خیال ہے کہ اب ہم عوام مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر آ گئے ہیں، تو اس کو کنٹینیو کرنے کا ہی طریقہ ہے کہ اپنے لوگ لگا کر اور اگلے 10 سال ہم کنٹینیو کر سکتے، کیونکہ اب عوام کے پاس ہم نہیں جا سکتے۔ تو وہ تو کیا کسی کی رائے لیں گے، سوائے تحریک انصاف کے باقی سارے تو اکٹھے ہیں، فضل الرحمان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں ساتھ ملا لیتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے
کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن چکا ہے. فضل الرحمان صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہی کوئی ایکٹیویٹی کر دی جائے, لیکن عید کے بعد جو میں نے آپ سے خبر شیئر کی ہے کئی دفعہ, وہ اب بات ہونے جا رہی ہے. شہر شہر احتجاج کا پلان ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں, آنے والے دنوں میں اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو شہر شہر احتجاج کا پلان ہے. ابھی اڈیالہ جیل کے باہر بھی کیمپ لگانے کا پلان ہے, اور اس میں پارلیمنٹیرینز ہوں گے. اب یہ چند دن ڈیلے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ثانیہ ہوا ہے, اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے, لیکن اگر حکومت نے اپنا طور طریقہ نہ بدلا, جس کا مجھے چانس کم ہی نظر آتا ہے, حکومت نہیں بدل سکتے اپنی سوچ, اس لیے کہ وہ اقتدار پر قابض ہیں, اور اگر وہ کوئی بھی تھوڑا سا بھی انصاف کی طرف آتے ہیں, یا یہ سمجھے کہ آئین کی بحالی کی طرف آتے ہیں, یا عدلیہ کے اوپر کنٹرول چھوڑتے ہیں, تو پھر ان کی کہانی ختم ہونے کی طرف جائے گی. وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا اب لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف آپ کو نظر آئے گی دوبارہ میدان میں, دوبارہ آپ کو لانگ مارچ کی طرف معاملات نظر آئیں گے, اور اس دفعہ گرینڈ الائنس بھی ساتھ شامل ہوگا. ان کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. ابھی 6 جماعتیں اپوزیشن اتحاد کا پہلا باضابطہ اعلامیہ آ گیا. یہ جو اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے. نئے الیکشنز, فوجی کردار کے بغیر والی احتجاجی اصلاحات, عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی, آئین جمہوریت کی بحالی, عدلیہ کی آزادی, سویلین بالادستی کے عزم کا اظہار, غیر سیاسی کرداروں کی مداخلت سے عوام اور ریاست میں فاصلے بڑھ گئے. یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس اعلامیہ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جتنی جماعتیں ہیں ان میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, BNP یعنی سردار اختر مینگل ہیں اس میں, اور پھر جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ, امیر العظیم اس میں شامل تھے, سنی اتحاد کونسل, مجلس وحدت مسلمین, پاکستان تحریک انصاف. 6 نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف کو لکھا ہوا ہے, سب سے بڑی جماعت ہے. نہیں, اس طرح باقی سب جماعتوں کو شامل کیا گیا ہے, ان کو بھی رسپیکٹ دی گئی ہے. یہ تو ان کا آ گیا. اب جہاں تک بات ہے فضل الرحمان صاحب کی, ان پر بھی پریشر آ رہا ہے. ان کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی جماعت کی طرف سے, اپوزیشن کا اتحاد بن گیا اور پھر پارٹی نے فیصلہ کیا تو احتجاج میں ضرور شریک ہوں گے. یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اتحاد بنتا ہے, پارٹی فیصلہ کرے گی JUI, تو پھر ہم احتجاج میں ضرور شریک ہوں گے. اب 26ویں ترمیم کروا کر تو بہت کچھ کھویا JUI نے, اب وہ دوبارہ آنا چاہ رہے کہ پراپر طریقے سے ہم اکٹھے ہوں. لیکن فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت آ کر شامل ہوتے ہیں جب ان کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے, اگلے سیٹ اپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں. اب جو حالات بن گئے ہیں, جتنا عدم اعتماد اس حکومت پر ہو چکا ہے, عدم استحکام نظر آ رہا ہے, معاشی طور پر IMF بھی ان سے خوش کہ جی آپ تو ٹیکس بھی اکٹھا نہیں کر پا رہے, تو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو کیا ہوگا. پھر آپ دیکھیں تحریک انصاف کی دھواں دار تقریریں چل رہی ہیں. یہ جو بات کی جا رہی ہے جی کنڈیم نہیں کر رہے, سب سے زیادہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کنڈیم کیا اس واقعے کو, بار بار وہ کنڈیم کر رہے ہیں. پھر حکومت کہہ تو دیتی ہے جی سوشل میڈیا پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا, فلاں کیا. کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے کیا ہے؟ کوئی کہا ہو کہ ہاں یہ دہشت گرد خدا نخواستہ انہوں نے بڑا ٹھیک کیا, یا یہ امن کے ساتھ ہیں, یا ان کی آواز ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور خبر یہ آ گئی ہے کہ جعفر ایکسپریس ٹرین دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے, ترجمان دفتر خارجہ نے کہا. پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی بلوچستان ٹرین حادثے کے پیچھے حملے میں راہ ملوث ہے, بھارت کا احتساب نہ ہوا تو اگلا حملہ زیادہ معصوم جانیں لے سکتا ہے. خالصہ رہنما, یہ رہنما سکھ فار جسٹس گرپدونت سنگھ پنو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں ٹرین دہشت گرد حملے میں بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی راہ ملوث ہے. عالمی ادارے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور راہ کے خلاف کارروائی کریں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اب جب یہ بات ہے تو ہمیں بحیثیت قوم اکٹھے ہونا ہوگا. یہ اس واقعے سے, اس سانے سے اگر ہم نہیں اکٹھے ہوتے, پھر اگر اس پر سیاست کی جاتی ہے تو پھر مسائل بڑھیں گے. اگر حکومت اس کو استعمال کرتی ہے کہ اچھا تحریک انصاف کے خلاف ہمیں اور موقع مل گیا ہے, ہم ان کے خلاف اور آگے جائیں, تو اس سے اور نقصان ہوگا. کچھ حاصل نہیں ہوا, مزید بربادی ہوئی ہے, مزید انسٹیبلٹی آئی ہے. جب سے آپ دیکھ لیجیے اس طرح کے یہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف کہ جی آپ نے لیجٹیمیٹ جو لوگ ہیں, پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں یا کارکن ہیں, ان کو تو نکلنے نہیں دینا. وہ تو 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں, ہم کو پکڑ لیتے ہیں, اندر کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیے دہشت گرد اسلحے کے ساتھ سینکڑوں دندناتے پھرتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں, گاڑیاں روک لیتے ہیں, جاتے ہیں, تھانوں کو آگ لگا دیتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں, علاقے پر قبضہ جماتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. آگ لگاتے ہیں, گاڑیاں قبضے میں, پولیس کی گاڑی لے گئے, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کچھ سوچنا ہے یا ان کے خلاف جانا ہے, یا ابھی بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ ساری اپنی توانائیاں یہ جی خان کے خلاف لاؤ, تحریک انصاف کے لگاؤ. اچھا, یہ خبر بھی میرے سامنے ہے, تصویر بھی ہے. کیا حسین نوجوان تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. باریش شخصیت تھے, داڑھی بھی تھی پوری سنت کے مطابق, اور
یہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے کانسٹیبل شمروز خان، یہ جناب 11 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس میں ٹرین اسکواڈ ڈیوٹی پر مامور تھے، اور جب حملہ کیا تو دشمنوں نے، دہشت گردوں نے، تو کانسٹیبل شمروز خان دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ جذبہ تو یہ دیکھیے ہمارے جوانوں کا یہ ہے۔ اچھا، بلاول صاحب نے ایک عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے ہم نے سب سے زیادہ دہشت گردی بھگتی، 1 سال کا تھا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ آج پتہ چل گیا جی، انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اور پھر جعفر ایکسپریس کے معاملے پر پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا کیا، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ خواجہ آصف کی سوچ وہاں سے نہیں بڑھ سکتی، یہ وزیر دفاع ہیں، ان کو ویسے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ٹرین حملے پر وزیر دفاع کو ذرا سی بھی شرم ہوتی تو آج استعفیٰ دے دیتے۔ اسد قیصر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے، سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، عمر ایوب جے آئی ٹی میں پیش، علیمہ خان دوبارہ طلب۔ جے آئی ٹیز ہماری اس کام پر لگی ہوئی ہیں، کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پتہ نہیں اس پر بنے گی، سانحے پر کیا ہوا، کس طرح سے اٹیک ہوا، اب کیا آئندہ کیا جائے کہ اس طرح کے اٹیک سے روکا جائے، اس پر جے آئی ٹی بعد میں بنائیں گے، پہلے ان سے تو نمٹ لیں۔ یہ تو حال ہے۔ ترجیحات اب دیکھیے نا کہ کیا ہیں۔ اور پھر آئی ایم ایف نے ایف بی آر کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے، ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کا دعویٰ مسترد کہ جی یہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہم کر لیں گے، مینج کر لیں گے، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک میں نے ترجیحات کی بات کی تو اس پر آپ یہ سن لیجئے کہ عادل بازئی کیا کہہ رہے ہیں، جو تحریک انصاف کے نوجوان ممبر اسمبلی ہیں، اور اسی برداشت میں کہ انہوں نے 26ویں ترمیم ووٹ کیوں نہیں دیا، ان کے گھر چھاپا بھی مارا گیا۔ کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ درودات سنائی ہے، سنیے ذرا۔ بھول گیا تو اس ٹائم ہم مکس کر رہے تھے کہ یہ کل کا جو انسیڈنٹ بہت مطلب دکھ ہوا، اور اس میں اپنا جو کیس ہے یا اپنے جو آپ نے پوچھا آپ نے کچھ کیا ہوگا جو آپ کے گھر پہ چھاپا آیا، تو میں کل کے انسیڈنٹ کی وجہ سے میں اپنا داستان بیان نہیں کر سکتا۔ میرا داستان پتہ ہے میرے گھر پہ کیوں یہ چھاپا پڑا، ایفیڈیوٹ کی وجہ سے، وہ فیک ایفیڈیوٹ کی وجہ سے۔ فیک ایفیڈیوٹ جو جس بندے یعنی کل جو سانحہ ہو گیا اس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے گھر پر پڑنے والے چھاپے کی کیا بات کروں، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی کیا بات کروں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں بتاؤں کہ ہوا کیا، وہ بتا رہے ہیں۔ میرے حق میں بات کی سعید احمد نے میرے حق میں جو عدالت میں بیان جمع کیا، الیکشن کمیشن میں کیس چلا، سپریم کورٹ میں کیس چلا، کیس میں جیت کے سیٹ مجھے مل گیا، اس کے بعد اس کو الٹا لٹکا کے میرے خلاف بیان دلوایا، فائر کٹوایا اس پہ، اس کے نظر میں۔ اچھا، سعید احمد جس نے میرے حق میں بیان دیا کہ جی میں تحریک انصاف کا ہی ہوں، میرے ایفیڈیوٹ بیان دیا، تو جب میں کیس جیت گیا تو اس کے بعد اس کو الٹا لٹکایا کہ جی یہ تم نے بیان کیوں دیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس میں ڈالا گیا کہ عادل بازئی کے اس پہ پریشر میں آ گیا، اور عادل بازئی نے اسے لالچ دیا، پریشر اور لالچ کے، تو اس پہ میرا یہ وارنٹ جاری کیا۔ یہ چھاپا اس چیز کا تھا، میرے خلاف چھاپا اس چیز کا تھا کہ میں نے اس شخص کو لالچ دیا، پریشر ڈالا کہ وہ میرے حق میں بیان دے، اس چکر میں میرے گھر پہ چھاپا ڈالا گیا ہے کہ جی میں نے اس پر پریشر ڈالا اور اس نے میرے حق میں بیان دے دیا کہ تحریک انصاف کے ہی میں رہنما ہوں۔ اچھا، یہ بلوچستان میں یہ روایت ہے کہ اس طرح ٹارچر کر کے کسی کو پریشرائز کر کے اسے ایفیڈیوٹ لے لیا جائے اور پھر اس کے گھر پہ چھاپے مارے جائیں، کیونکہ آج سرفراز مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہماری بڑی عظیم روایات ہیں، بالکل ہیں، بلوچ اور پشتونوں کی بڑی روایات ہیں۔ ان سے پوچھا اگر عظیم روایت ہے میرے گھر پہ چھاپا کیسے ملا؟ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کتنے مرد گھس رہے تھے اندر۔ یار پھر سرفراز بوٹی سے پوچھے نا وہ عظیم روایت کہاں گئی، میرے گھر پر کیوں چھاپا مروایا گیا، پوچھے ذرا ان سے۔ پٹھان بلوچ قبائل ہے، اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم ناراض ہو گئے، ہم یہ اس وجہ سے یہ مسئلے بن رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو لوگ گھر میں یہ گھر ہے، یہ گھر کی چار دیواری اندر چادر چار دیواری میں گھس رہے، دیکھیں کتنے لوگ ہیں، مرد دیکھو کتنے مرد ہیں ادھر دیکھیں۔ تو یہ سارے میں ایک عبداللہ چیمہ ایس پی ہے یہاں سے پنجاب سے، اس کا عثمان چیمہ ہے۔ اب یہ نام بھی بتا رہے ہیں ان پولیس اہلکاروں کے کہ جنہوں نے یہ چھاپا مارا۔ آپ بتائیے اب یہ حالت ہے۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں سے دہشت گردی کی مذمت کا تقاضا وہ کرتے ہیں جن کا روزگار نفرت فروشی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کے سرٹیفکیٹ وہ بانٹتے ہیں جن کا پیشہ ضمیر فروشی اور بوٹ چاٹنا ہے۔ انہی بوٹ چاٹوں نے مادر ملت کو بھی انڈین ایجنٹ کہا تھا۔ یہ جی حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر اب ان کی سن لیجئے، کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں نیوز وائز پروگرام میں ڈان نیوز پر عارفہ نور صاحبہ سینئر صحافی، ان سے بات کرتے ہوئے ان کے بچوں کو جنہیں 15-20 سالوں سے اٹھایا کر غائب کیا ہوا ہے، جو جوان ہو گئے یا مر چکے ہیں، انہیں واپس کریں، یہ تلخ گھونٹ ہے، آپ کو پینا پڑے گا۔ عدالتوں ایوانوں سے مایوس ہو کر انہوں نے سڑکوں کا کنٹرول سنبھال لیا، پھر آپ ان کے بچے واپس کرتے، پہلے آپ نے قانون توڑا پھر انہوں نے۔ کامران مرتضیٰ تو یہ جو تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں، تو یہ کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کامران مرتضیٰ صاحب کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے، وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم کا بیان سن لیجئے، سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور فوج کے سپہ سالار کی متحرک قیادت کی بدولت جعفر ایکسپریس آپریشن کی بغیر کسی بڑے نقصان کے
تکمیل ممکن ہوئی. وہ کہنے جی بغیر کسی بڑے نقصان کے, اس میں کوئی بڑا نقصان ہوا ہی نہیں اور یہ آپریشن مکمل ہو گیا. آپریشن انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا وزیر اعظم. یہ ہے جی شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ. اب یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کی ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں اور کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نقصان کم ہوا ہے. میں اب اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ کس کی اسٹیٹمنٹ کیا چلائی. کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. آپ نے ان گروہوں کو کھولنا ہے نا, تو پہلا قدم جو ہے وہ مسنگ پرسن کا ہے. ان کے بچے جن کو آپ نے 15-20 سال سے اٹھا کے غائب کیا ہے, وہ جو زندہ بچے ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں یا جوان تھے, اب زیادہ مزید جوان ہو گئے ہیں اس گینگسٹر پہ, تو اب ان بچوں کا یا جو اس میں وفات پا چکے ہیں جو زندہ نہیں ہیں, ان کے مسئلے کو جو ہے آپ نے حل کرنا ہے. آپ کی جو گرہ کھلے گی اس مسئلے کی, یہ یہاں سے کھلے گی, یہ بہت کافی ڈھونڈ ہے, یہ آپ کو پینا پڑے گا. ہم ساری عدالتوں میں جا چکے, ہم سارے ایوانوں میں جا چکے, ہم ایوانوں میں روز یہ جو ہے نا یہ کہتے مر گئے کہ جی یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریے, تو عدالتوں میں کہتے مر گئے, مگر وہ مسنگ پرسن سرفیس پہ نہیں آئے. اچھا, ان کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے, یہ باتیں کر لیتے ہیں کامران صاحب, لیکن میرا اس پر سوال یہ ہے کہ پھر 26ویں ترمیم کس طرح سے پاس کروا دی آپ نے, جس میں اس طرح کے ججز آ گئے جو حکومت کی مرضی کے تھے. حکومت کو اختیار مل گیا, میجورٹی مل گئی حکومت کے لوگوں کو کہ اپنی مرضی کے ججز لگائیں گے, ان کے پاس ہے زیادہ ووٹ, تو جو مرضی وہ جج لگائیں, جس طرح سے مرضی کریں, بینچ تک میں ان کی مداخلت بڑھ گئی. تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس چیز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب آگے یہ نظر آ رہا ہے کہ شہر شہر تحریک انصاف کا پلان احتجاج کا ہے, اڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کا ہے, اسمبلی کے اندر بھی عدالتوں کو تو مینج کر لیا گیا. 8 فروری کو لوگوں نے فیصلہ سنا دیا, اس کو مینج کر لیا گیا. کیسز جس طرح سے آگے بن رہے ہیں, امریکہ کا کہا گیا کچھ کہ جی ہاں دیکھ لو اب تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا, ٹرمپ بھی کچھ نہیں کر رہا, وہاں سے بھی کچھ نہیں ہونا. اب بات آ گئی عوام پر, جو پریشر بننا ہے عوامی پریشر بننا ہے. تو یہ اب ایک سپر اوور عید کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے عمران خان کی رہائی کے لیے اور تحریک انصاف اپنے مینڈیٹ کے لیے اور عوام لوگ کارکن کس طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور یہ جو گرینڈ لائنز بن رہا ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے, اور جے یو آئی یہ بس مس کرتی ہے یا سوار ہوتی ہے. زیادہ چانس یہ ہے کسی نہ کسی طرح وہ آئیں گے. البتہ ان کی شرائط یہ ہے کہ سربراہی بھی ہمیں ملے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ ہو, یہ نہ اگلے الیکشن میں ہمارے ساتھ وہی ہو جائے جو پی ڈی ایم نے کیا کہ کام نکل گیا تو اس کے بعد پوچھ نہیں رہے, کیونکہ مولانا کو بھی اندازہ ہے کہ ووٹ بینک ان کا کم ہو گیا ہے, حکومت کی طرف جائیں گے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا, اس لیے بھی اپوزیشن لائنز کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ چند چیزیں رہ گئی ہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ احتجاج ہونا ہے, بھرپور ہونا ہے, شہر شہر ہونا ہے. اب اس میں سوال یہ ہے جے یو آئی کس طرح سے شامل ہوتی ہے, وہ اپنی ولنگنیس جو کر رہے ہیں, لیکن باقی جماعتیں بھی شامل ہوں گی, اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ احتجاج یہ تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور حکومت مزید آپ کو کمزور ہوتی نظر آئے گی کیونکہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہر سطح پر جو بھی انٹرنیشنلی بھی کہا جا رہا ہے, ہر طرح سے حقوق کے بارے میں, انسانی حقوق کی بات ہو, انصاف کی فراہمی کی بات ہو, معیشت کی بات ہو, امن و امان کی صورتحال ہو, جتنے بھی رینکنگز آ رہی ہیں پاکستان نیچے جا رہا ہے. تو یہ جتنا ہم اس سسٹم کو, اس حکومت کو وقت دیں گے یا کنٹینیو کریں گے, کیونکہ عوام مینڈیٹس کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہے, ان کے پاس وہ حق نہیں ہے, تو جب تک ہم بیسکس ٹھیک نہیں کریں گے, بنیاد ہی ٹھیک نہیں کریں گے, تو چیزیں ٹھیک طرف جا ہی نہیں سکتی. آپ اس کو جتنا مرضی دھکا لگا لیں, جتنا مرضی اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر لیں, یہ ڈلیور نہیں کر پا رہا, اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا. تو اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا ہے, اور اس میں چاہے مینار پاکستان پر تحریک انصاف کے جلسے کی اجازت ہو, وہ ملنی نہیں ہے اتنی آسانی سے, جہاں بھی وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک پریشر پھر بلڈ ہو رہا ہے, ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہوگا کہ سڑکوں پر آنے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں گے جنید اکبر کی صورت میں اب پی ٹی آئی دوبارہ خیبر پختونخوا میں گروپ ہوگی, یہاں بھی آپ احتجاج دیکھیں گے. ابھی پھر لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں, پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں بھی جس طرح سے ہوا, بڑے عرصے کے بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ حال ہی میں پنجاب اسمبلی سے لے کر ہائی کورٹ تک لوگ نکلے ہیں, پارلیمنٹرین نکلے ہیں, وکیل نکلے ہیں. یہ سلسلہ اب آپ کو تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.